हिना जावेद केस को जब हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस में तो हमें समझ आती है कि ये 3 एस्पेक्ट्स पे खेल है। ये खेल है, जी हाँ, ये एक ऐसा का खेल है जिसमें 3 चीज़ों को जो है वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर इसके साइकोलॉजिकल जो है वो हम इसकी थ्योरीज में देखें या इसके एस्पेक्ट्स देखें तो ये साफ और वाज़ेह केस है जो हमें ये बताता है कि ये पावर, थ्रिल और एंगर का केस है। जी हाँ, इसमें पावर, थ्रिल और एंगर 3 साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो है जिसने जो उसका शौहर है जिसने उसको बुरे तरीके से करके अपनी बीवी को, उसने इन 3 चीज़ों पर काम किया है। क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा शख्स है और एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है जब वो किसी भी साइकोटिक डिजीज़ में होता है, किसी डिसऑर्डर में होता है तो वो 3 एस्पेक्ट्स पे काम करता है। एक तो वो अपने एंगर के कंट्रोल बिल्कुल खो देता है और उसको वो दबाता रहता है या बर्दाश्त करता रहता है। जब उसके बर्दाश्त की आखिरी हद आती है तो वो अपने एंगर में वो सब कुछ कर जाता है जो वो चीज़ें अपने अंदर दबाकर बैठा होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान फौरी तौर पर जो है वो रद्द अमल नहीं देता, वो अपने अंदर अपने दिमाग में चीज़ों को पालता रहता है। ये केस जो है ना, केस जो रावलपिंडी में हुआ है, इसमें बाकायदा तौर पे ये देखा जा सकता है कि ये शख्स जो है वो इंतहाई पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है और ये अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा था और साथ ही जो है वो ये बाकायदा तौर पर रिसर्च बेस्ड काम करता था। अब जब एक शख्स जो है वो रिसर्च बेस्ड काम करता है तो वो मुख्तलिफ किस्म की मूवीज़ देखता है, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एस्पेक्ट्स पे बात करता है, साइकोलॉजिकल जो उसकी एक कैफियत होती है। कुछ तो उसको जो है वो ये मेंटल डिजीज़ या मेंटल डिसऑर्डर जो है वो विरासत में मिला होता है, क्योंकि आपको ये जेनेटिकली जो है वो प्रोड्यूस होता है, जेनेटिकली ये आपको कन्वर्ट होता है। जैसे जेनेटिकली बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारी बीमारियां जो है वो जेनेटिकली जैसे कन्वर्ट होती हैं, ऐसे ही दिमागी तौर पे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको आपकी जो है वो जनरेशन से मिलती हैं, विरासत में मिलती हैं। इसमें एंगर इशू बहुत ज़्यादा होता है, थ्रिल इशू भी होता है और साथ में पावर यानी अपनी ताकत को साबित करना और अपनी ताकत पर मजीद काम करके मजीद ताकतवर बनने का जो ये अमल है, ये इंसान को इंतहाई खतरनाक बना देता है। ये जो शख्स है इंतहाई पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे लोग हमेशा अपनी पावर को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी अगर वो मेंटल डिसऑर्डर में होते हैं तो अपनी ताकत को गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि अपने गुस्से पर। इसी तरह इस शख्स ने भी किया कि इसने अपने गुस्से को पालने और उसको जो है वो मुख्तलिफ ये मतलब मराहिल पर इसने अपनी बीवी के साथ इस गुस्से को जो है वो निकालने की कोशिश भी की। जैसे कि बताया जा रहा है कि 9 महीने इनकी शादी को हुए थे और 9 महीने में पहले 3 महीने में ही जो है वो इस खातून को पता चल चुका था कि मेरा जो शौहर है वो किसी मेंटल डिसऑर्डर में है और वो बाकायदा तौर पर जो है वो एक औरत को कमतर समझता है। देखें, ये जो एक प्रोसेस होता है ना जिसमें एक औरत पर किया जाता है, क्योंकि औरत को मजलूम कहा गया है। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि औरत मजलूम है, मैं समझती हूँ कि औरत भी उतनी ताकतवर है जितना कि मर्द ताकतवर है, लेकिन औरत को क्योंकि ये कहा गया है कि मर्द एक शौहर जो है उसकी तकरीम, उसकी इज्जत ज़रूरी है, इसलिए औरत जो है वो इज्जत में या अपने वकार में जो है वो खामोश हो जाती है कि मैं शौहर के आगे ज़ुबान दराजी करके जो है वो बस उसको काफ़ी समझती है, हाथ नहीं चलाती या हाथ नहीं उठाती। बहुत कम औरतें जो है वो इस तरह का जो है वो अमल करती हैं। अच्छा, साइकोलॉजी तो ये कहती है कि जो जैसा ट्रीटमेंट दे रहा है आप उसको जो है उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए अपने ट्रीटमेंट को जो है वो कोई ना कोई चीज़ उसमें ऐसी ज़रूर रखें जैसा दूसरा बंदा जो है वो आपके साथ बिहेवियर करता है। लेकिन अगर आप इंसानियत देखें, अगर आप हमारा दीन देखें, अगर आप इस्लाम देखें तो तकाजा ये है कि अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छाई करें ताकि वो अपनी बुराई को अच्छाई में तब्दील कर सके। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अच्छाई में तब्दील वही लोग करते हैं जिनकी जहनी सलाहियतें होती हैं या जो शऊर रखते हैं। जो पहले से ही जहनी बीमार लोग होते हैं इनके साथ अच्छा करना और बुरा साबित होता है। ये खातून जो एक बीवी है और ये जो केस है रावलपिंडी का, इसमें जो शौहर है वो पावर का इस्तेमाल कर रहा है और वो हर वक्त एक पावर में है। उसको ये अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल है, बल्कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो है वो सुपीरियर हूँ। ये जो सुपीरियर बनने का अमल होता है ना एक शौहर का, जब बीवी पढ़ी लिखी हो, बीवी के पास अच्छी जॉब हो, बीवी के पास शौहर से ज़्यादा पैसा हो या बीवी के पास जो है वो ज़्यादा लोग उसे जानते हो, पहचानते हो, तो शौहर में यानी कि एक उस शख्स में जो आपका पार्टनर होता है उसमें कॉम्प्लेक्स होता है।
اس کو احساس کمتری کہتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ احساس برتری میں بھی ہو جاتا ہے۔ احساس برتری میں انسان سپیریئر سے سپیریئر ہوتا جاتا ہے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال کرتا ہے۔ احساس کمتری میں انسان جب آتا ہے تو وہ دوسرے شخص کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سپر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی چکر میں جو ہے وہ یہ غصہ یعنی اینگر ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے۔ اینگر ڈس آرڈر جب پیدا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ ریونج پہ اترتا ہے۔ جب آپ ریونج پہ اترتے ہیں تو آپ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ یہ سیریل چیز آتی ہے۔ سیریل کلر ویسے تو کہا جاتا ہے اس شخص کو جو ایک سے زیادہ کرتا ہے یا ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اینگر ایشو کو پریٹینڈ کرتا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو جو ہے وہ سمپلی یہ چیز جو ہے وہ بتا دوں کہ یہ جو سیریل ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جس نے یہ کیا ہے اس کا پہلے بھی ایک رشتہ جڑا ہوا تھا، یعنی کہ یہ پہلے بھی رشتہ ازدواج میں تھا، اس کی پہلے بھی بیوی تھی اور اس نے اس سے طلاق اسی وجہ سے لی کہ یہ مارتا پیٹتا تھا کرتا تھا اور وہ الگ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ اس کی دوسری شادی تھی جو اس نے انتہائی پڑھی لکھی خاتون سے کی، جس کا تعلق جو ہے وہ پارلیمنٹ سے تھا، یعنی کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا کو سنبھال رہی تھی، وہاں ہیڈ کر رہی تھی، اور اب تو یہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ہے وہ اس کی پروموشن ہونے والی تھی، بلکہ اس کو پروموشن لیٹر بھی مل گیا تھا اور یہ وہاں کا سوشل میڈیا انچارج تھی۔ اب سوچیں کہ جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے اس کی کیپیسٹی اور اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اسی طرح اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا، اس کے ملنے جلنے والے بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ وہ انتہائی سمجھدار خاتون تھی۔ جب ایک سمجھدار خاتون جو ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے یا جس کے ساتھ اینگر ایشوز ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وہ عمل کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنی بیوی کو بیوی نہیں بلکہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ آبجیکٹو کے طور پہ لیتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک آبجیکٹو ہے کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کر کے دیکھوں گا۔ حسد کا ایشو ہے اس کیس میں، سائیکلوجیکل حسد کا کیس ہے یہ۔ یہاں پر حسد تھی، یہاں پر جو ہے وہ ریونج تھا، یہاں پر اینگر تھا، یہاں پہ کچھ کرنے کی چاہ اور تھرل تھا، اور یہ شخص میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اس شخص کی پوری سائیکلوجیکل تھیوری لیں، اس کو اسیس کیا جائے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایسی موویز دیکھتا تھا جس میں سیریل کس طرح سے جو ہے وہ ایک بندے کا مرڈر کرتا ہے یا ایک عورت کا مرڈر کرتا ہے، اور یہ کم سے کم بھی وہ فلمیں دیکھا کرتا تھا جس میں کسی عورت کو جاتا ہے اور کر کے کیسے مارا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک سیڈسٹ پرسنالٹی ہے، نہ صرف سیڈسٹ بلکہ بائی پولر ڈس آرڈر۔ جی ہاں، یہ ڈیول پرسنالٹی ہے۔ جتنی میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، میں نے اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ وداؤٹ اینی مطلب اس سے بات کیے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی ہماری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں تو ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس طرح کا شخص ہے اور اس کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ لیول کیا ہے۔ اس کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں یہ پریٹینڈ کر رہا ہے لائک پیا کہ میں ایک ہسبینڈ ہوں اور میرے سامنے ایک آبجیکٹو ہے، اور وہ جس سبجیکٹ پہ کام کر رہا ہے وہ بیوی ہے، اور اس بیوی کے سبجیکٹ کو وہ پریٹینڈ کر رہا ہے اپنی پوری کلاس کے سامنے لائک کہ یہ بیوی جو ہے وہ ایک مظلوم ہے، اور اس مظلوم پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ آگے سے ریئیکٹ کر رہی ہے، یعنی یہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے یا اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک جو سائیکولوجیکل یا سائیکوٹک ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں، ان کے نزدیک اپنا حق مانگنا پاگل پن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ اس شخص کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنا حق مانگنے سے سائڈ پر ہو جاؤ، اپنا حق مانگو، جیسے ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں ویسے چلو۔ لیکن ایک پڑھا لکھا بندہ شاید اس کو جو ہے وہ ہینڈل اس طرح نہیں کر سکتا، ایک جاہل عورت شاید یہ ہینڈل کر لے کہ اس کو اتنی سمجھ نہ ہو یا بوجھ نہ ہو، شعور نہ رکھتی ہو، جو پڑھی لکھی نہ ہے، جو پڑھی لکھی نہیں ہے اور اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ تو ان کی بات مان سکتی ہے لیکن پڑھی لکھی عورت نہیں مان سکتی، اس لیے وہ ریئیکٹ کرتی ہے۔ اس کو وہاں رسپونڈ کرنا چاہیے لیکن وہ ریئیکٹ کرتی ہے کیونکہ ان کا بیہیویئر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں فوری طور پر جو ہے وہ ریئیکٹ سامنے آتا ہے، اس سے اینگر جنم لیتا ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب ان کی بات نہیں مانی جاتی یا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے پیشنٹس کو، تو یہ انسان پہ، دوسرے انسان پہ، اپنے پارٹنر پہ شروع کرتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کرتے ہوئے ان کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو اس بندے پر جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں اس کا کتنے خطرناک ریزلٹس آئیں گے اور یہ اس بندے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ جب یہ کر کے اپنے اینگر کو پوری طرح سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس شخص کو کر دیتے ہیں، یا اسی طرح کے دوران اس شخص کی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈومیسٹک جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزوں پہ منحصر ہے۔ جہاں بھی ڈومیسٹک ہوتی ہے وہیں
یہ ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی پاور، اینگر اور تھرل پہ کام کرنا ہے، اور یہ ایک سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے جس کو آپ تب تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ان پیشنٹس کو جو ہے وہ انڈر آبزرویشن نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک پیشنٹس ہوتے ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ نیٹ فلکس کو پاکستان میں بین کیا جائے۔ مختلف قسم کی ایسی گیمز جو بچے کھیل رہے ہیں جن کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں ان کو بند کیا جائے۔ ایسی موویز جس میں آپ کسی شخص کو کیسے کر سکتے ہیں یا کیسے کیا جا سکتا ہے، ایسی موویز کو بھی بین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سائلنٹ وار ہے جو سٹارٹ ہو چکی ہے، یہ ہمارے گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ نہ جانے کس گھر میں کس طرح کا مینٹل پیشنٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ جو مردوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مرد تو غصہ کرتا ہے، مرد غصے کا نام ہے ہی نہیں۔ ریسرچ ہوئی ہے سائیکولوجیکلی اور نفسیاتی طور پر اس ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایک شوہر جو ہے وہ بیوی پر غصہ کرتا ہے تو بیوی کے 7 گھنٹے عمر کے کم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ 7 گھنٹے جو ہے وہ اذیت اور وہ تکلیف جو ہے وہ اس کے اندر رہتی ہے، اور اس کی زندگی کے 7 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں روزانہ کتنے شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں پر چیختے چلاتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، تو کتنی بیویاں جو ہے وہ اس اذیت سے گزر رہی ہیں کہ وہ اس وقت مینٹلی ٹارچر اور اذیت میں ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے لوگوں کو نیگلیکٹ نہ کریں، آپ پاکستان میں ان چیزوں کو بین کریں، ان پر مکمل پابندی عائد ہونی چاہیے، اور ایسے سیریل کو، ایسے کرمنل مائنڈ رکھنے والے لوگوں کا علاج کروائیں، ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ سزا دینے سے جو ہے وہ معاملہ حل نہیں ہوگا، سزا تو ہونی ہے، سزا تو جو ہے وہ قانون کے مطابق دینی ہے، لیکن اس طرح کے نہ جانے کتنے سائیکو پیشنٹس ہیں جو مختلف گھروں میں روزانہ اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اور نہ جانے اب کون سی دوسری ایسی خاتون ہو جو ان کے کا نشانہ بن جائے۔ تو بیسیکلی یہ جاننا ضروری ہے، یہ سروے کرانا ضروری ہے کہ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کی کیپیسٹی اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ریڈ لائن پر ہے، جو آپ کی یہ نفسیاتی طور پر جو یہ بیماریاں ہیں، اس حوالے سے اس پر اگر کام نہ کیا گیا یا سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو جو ہے وہ ہائر نہ کیا گیا اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مختلف جو ہے وہ کمپنیز میں، تو آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ چیزیں مزید بڑھ جائیں گی اور لوگوں کے بیہیویئر چینج ہو کر جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، جیسے کہ ہو رہا ہے۔